ان کی موت کے بعد میرے ذہن میں 3 سوال آئے تھے۔ اول تو یہ کہ انہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھ رکھا تھا، دوسرا یہ کہ اگر پڑھ رکھا تھا تو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ رکھا تھا، یعنی اس کو سمجھ ہی نہیں پائی تھی، اور تیسرا نہ ہی بتاؤں تو اچھا ہے۔ محترمہ زبیدہ صادق کی، جن کا تعلق ملتان سے ہے، وہ پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے علاقے میں ایک قریبی گاؤں میں مقیم ہیں۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کر کے اپنا رزق کماتی تھیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے ملک پاکستان کے حالات بہت خراب تھے، اس بات سے آپ سب لوگ بخوبی واقف ہیں۔ خاص کر کے لوگوں کے مالی اور معاشی حالات انتہائی خراب تھے، اور زبیدہ صادق کا تعلق انتہائی پسے ہوئے طبقے سے تھا، جن کے پاس بمشکل کھانے کے پیسے بھی جڑتے تھے۔ وہ مسلسل پچھلے 15 دن سے فاقے کی حالت میں تھی۔ میں نے خود ان کو گندگی کے ڈھیر سے چیزیں چنتے ہوئے دیکھا تھا کہ گھر جا کر بچوں کو کھلا سکیں۔ لوگوں کا خراب ہوا کھانا جو وہ باہر پھینکتے تھے وہ کھانے اٹھاتے دیکھا، لوگوں کے گھروں سے باسی روٹی لے کے جاتے دیکھا۔ میں نے خود یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا کہ لوگ بجائے ان کی مدد کرنے ان کے طنز کرتے اور کہتے تھے، یہ کتنی گندی عورت ہے، یہ بچوں کو کیا کھلا رہی ہے، اس کے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا، اور طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ لیکن اس کے مالی حالات سے واقف ہوتے ہوئے بھی کوئی اس کی مدد نہیں کرتا تھا۔ حتیٰ کہ میرے گاؤں میں بہت ہی کم ایسے گھرانے ہیں جہاں پہ 2 وقت کا کھانا بنتا نہیں، تو الحمدللہ گھر میں 3 وقت کا کھانا بن رہا تھا، پھر وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ طنز کرنے والے کر رہے تھے تو کام کرنے والے اپنا کام کر رہے تھے۔ میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں نے اپنے گھر یہ کہہ دیا تھا کہ ایک دن ہمارے گھر میں 2 وقت روٹی بنے گی، اور ایک دن 1 وقت روٹی بنے گی، اور باقی کے 1 وقت کے پیسے زبیدہ صادق کے گھر دے دیے جائیں گے تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ خرید سکے اور کھا سکے۔ میرے گھر والوں نے میری بات پر منوان عمل کیا، لیکن حالات اس وقت مزید بگڑ گئے جب زبیدہ جلال کی ایک بیٹی بیمار ہو گئی۔ بیمار بیٹی کا علاج تو کچھ خاص نہ ہوا، البتہ یہ ہوا کہ ہم جو پیسے اس کو دیتے تھے ان پیسوں سے وہ بچی کی دوا خرید لیتی تھی، لیکن کھانے میں پھر فاقوں کی نوبت آ گئی، کیونکہ ان پیسوں سے فقط یا تو دوا آ سکتی تھی یا کھانا آ سکتا تھا۔ میں تو بہت کوشش کر رہا تھا کسی نہ کسی طرح سے زبیدہ صادق کے لیے 1 مہینے کے راشن کا انتظام ہو جائے، اور پھر اس دوران میں اس کے لیے کوئی موزوں کام ڈھونڈتا رہوں، اور پھر اللہ کرے گا اس کو کوئی مقام مل جائے تو اس کی روزی روٹی چل جائے گی۔ میں اس کو تسلیاں دیتا رہا اور اس کو سمجھاتا رہ گیا کہ صبر رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا، اللہ تعالیٰ کسی کو وسیلہ بنا دے گا۔ اس نے بہت حد تک میری بات کو مان بھی لیا، لیکن پھر ایک دن اچانک پتہ چلا کہ اس نے خودکشی کر لیا۔ مجھے اس کی خودکشی کی خبر سن کر بہت حیرت ہوئی۔ میں حیران تھا کہ اگر وہ اتنی تکلیف میں تھی تو اسے کم از کم مجھے بتانا تو چاہیے تھا، اور اس سے بھی حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے اکیلے خودکشی نہیں کی تھی بلکہ اپنی بچیوں کو بھی زہر دے دیا تھا، یعنی پورے گھر نے زہر کھایا تھا اور پورا گھر ہی مر گیا تھا۔ اس کی ورثہ کو پیچھے بتایا گیا، لیکن اس کی لاش لینے بھی کوئی نہیں آیا تھا، اس وجہ سے اب اسے یہاں ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ مجھے ایک میری کاریہ غزالہ سعید صاحبہ نے 10,000 روپے بھیجے کہ میں کسی حقدار تک راشن پہنچا دوں یا وہ رقم کسی حقدار پر لگا دوں، کیونکہ میری نظر میں اس کی سب سے زیادہ حقدار زبیدہ صادق تھی۔ میں نے فوراً اپنی والدہ سے رابطہ کیا اور وہ رقم زبیدہ صادق کو پہنچانے کا کہا۔ جب میں نے اپنی ماں سے زبیدہ صادق کا ذکر کیا تو وہ رونے لگی۔ یقین کریں ماں کی سسکیاں سن کر میں بھی فون پر رونے لگا۔ جب میری ماں کو کچھ ڈھارس بندھی تو انہوں نے بتایا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں بھی ایک بار پھر رونے لگا۔ مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ صبر سے کام لیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ ان لوگوں نے کیوں میری بات کو نہیں مانا؟ مجھے خود پر بھی پچھتاوا ہونے لگا کہ کاش میں اپنا سب کچھ بیچ کر ان کے لیے 1 ماہ کے راشن کے انتظام کر دیتا۔ میں نے خود کیوں نہیں کیا؟ خیر، میرے ہاتھ سے یہ نیکی نکل چکی تھی، لیکن میرے ذہن میں یہ سوال ضرور تھا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے یوں اچانک خودکشی کر لی۔ میں نے اس بات کا پتہ کرنے کے لیے پڑتال شروع کر دی۔ مختلف لوگوں نے مختلف باتیں بتائیں، لیکن سب سے دردناک بات جو سامنے آئی وہ یہ آئی کہ زبیدہ صادق کسی شخص سے مالی مدد مانگنے گئی تھی، کیونکہ اس کی بیٹی سخت تکلیف میں تھی اور بیٹی کی دوا کے لیے اس کے پاس پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس وقت اسے اپنی بھوک اور باقی سب تکالیف بھولی ہوئی تھی۔ بیٹی کی تکلیف کا احساس تھا، اس کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی سے اس کی بیٹی کسی طرح صحتیاب ہو جائے، اور جس شخص کے پاس مالی مدد مانگنے کے لیے گئے تھے اس شخص نے اس سے جسم کا تقاضا کیا تھا، یعنی جنسی ہوس مٹانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔
کچھ لوگ تو یہ کہانی کو یہاں لا کر چھوڑ دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر زبیدہ صادق نے گھر آ کر خودکشی کر لی اور اپنی بچیوں کو بھی زہر دے دیا، کیونکہ اسے پتہ تھا اس کی موت کے بعد اس کی بچیوں کو بھی جسم بیچنا پڑ جائے گا۔ جبکہ کچھ لوگ اس سے مزید آگے بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زبیدہ صادق نے کچھ ٹائم مانگا، اس کو چند گھنٹوں کی مہلت دی گئی اور کہا گیا کہ چند گھنٹوں بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اگر اس دوران تمہارا ذہن بن جائے تو آ جانا۔ مخصوص ٹائم گزرنے کے بعد زبیدہ صادق دوبارہ اس کے پاس چلی گئی اور اس نے مالی مدد کی وجہ سے اپنا جسم پیش کر دیا۔ اس ظالم شخص نے اپنی ہوس مٹائی اور ہوس مٹانے کے بعد بھی اس کی کوئی مالی مدد نہ کی، بلکہ باقی دوستوں کے ساتھ تفریح کو نکل گیا۔ زبیدہ صادق جس کا سب کچھ لٹ چکا تھا، یہاں تک عزت بھی لٹ چکی تھی، وہ کسی کی جنسی درندگی بھی سہ چکی تھی، اب اس کے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں تھی، اب اس کو دنیا سے کوئی امید بھی نہیں تھی کہ کوئی اس کی مدد کو آئے گا۔ اب تو اسے یقین ہو چلا کہ اگر کوئی آئے گا بھی تو وہ فقط جسم نوچے گا، اور بجائے اس کے کہ میں زندہ رہوں اور لوگ میرا جسم نوچے، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ کم از کم کوئی میرے جسم نوچے تو اس میں میری مرضی تو شامل نہ ہو، میری مجبوری تو شامل نہ ہو۔ یوں زبیدہ صادق وہاں سے واپس آئی اور واپس آتے ہی خود بھی غسل کیا اور اپنی بچیوں کو بھی غسل کرایا۔ جو بیمار بچی تھی اس کو بھی زبردستی غسل کرایا، پھر سب کو پانی کے ساتھ زہر کھلا دیا اور وہ تمام فیملی بھوک کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ لوگ تو اپنے خدا کے حضور پیش ہو گئے، خدا کو جا کر وہ اپنے غم بتا سکیں گے، خدا کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان کی مخلوق کتنی ظالم تھی، ان لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا گیا۔ یقیناً ہم سب لوگ ان کی مجرم ہیں، لیکن مجھے ان پر ایک افسوس ہے کہ میری جب بھی زبیدہ صادق سے بات ہوئی یا میری والدہ ان کے پاس گئی، ہم نے ان کو ایک ہی بات کہی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی بہتر وسیلہ پیدا کر دے گا۔ آپ لوگ ہمت رکھیں، صبر رکھنا، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، جہاں تک ہو سکا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کی مدد بھی کریں گے، مگر ان لوگوں نے ہمارا بھروسہ نہیں کیا، ان لوگوں نے ہمارا انتظار نہیں کیا، ان لوگوں نے ہماری اپنی ساری تکلیف نہیں بتائیں، یا پھر شاید ان کو ہم سے بھی کوئی امید نہیں رہی تھی، یا پھر شاید انہوں نے ہمیں بھی باقی دنیا کی طرح ہی سمجھ لیا تھا۔ لیکن جب میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پڑھا جس میں صبر کے متعلق بتایا گیا ہے، تو مجھے حیرت ہوئی کہ زبیدہ صادق نے خود بھی قرآن پاک پڑھ رہا تھا، اس کی بچیوں نے بھی قرآن پاک پڑھ رکھا تھا، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی حکم پڑھا تھا، ان کو بھی صبر کرنا چاہیے تھا۔ مگر پھر میں نے سوچا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، اگر وہ سب کچھ مجھ پر، میری ماں، بہن، بیٹی یا بیوی پر بیتتی تو کیا وہ اتنا صبر کر پاتی؟ یقیناً وہ بھی نہیں۔ میں ابھی اس سوال کا کوئی مناسب جواب نہیں دے سکا، بس یہ سوچ رہا ہوں کہ کاش یہ 10,000 روپے کی رقم چند دن پہلے آ گئی ہوتی تو کم از کم زبیدہ صادق 10 دن اور جی لیتی۔